سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، جس دین مبین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین پر ہم چلنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، آواز پہلے ٹھیک تھی، پہلے آواز ٹھیک تھی، بات گڑبڑ ہو گئی۔ جس کام میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے جس جائز کام میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، وہ چیز ہے دین۔ اور جس کام میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ چیز دین بھی نہیں ہے۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز لوگ کہتے ہیں اول سے آخر تک سارا دین ہی دین ہے، لیکن یہ نماز بھی دین تب بنے گی جب نماز صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے۔ اگر نماز اس لیے پڑھی گئی کہ لوگ بھی دیکھ کے کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے، تو پھر یہ نماز بھی دین نہیں۔ دیکھیے، نماز پڑھتے وقت صرف جسم مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن آگے سے مار نہیں پڑتی۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ نماز پڑھتے بھی جسم ہلانا پڑتا ہے، کبھی کھڑے ہیں، کبھی تکبیر کہہ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہیں، کبھی رکوع جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ اور جہاد جو ہے اس کے اندر بھی کبھی یہ بازو حرکت کر رہا ہے، کبھی یہ بازو حرکت کر رہا ہے، کبھی دوڑ رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، جسم بھی تو حرکت کر رہا ہے نا۔
لیکن نماز میں آگے سے مارنے والا کوئی نہیں، لیکن جہاد میں تو آگے سے وار بھی ہوتا ہے نا، تیر بھی آتا ہے، تلوار کا وار بھی ہوتا ہے، کلاشنکوف بھی چلتی ہے، میزائل بھی چلتا ہے۔ اب جہاد جو ہے یہ سخت چیز ہے نماز کی نسبت۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے آقا، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس لیے کہ اللہ بھی راضی ہوگا اور شہرت بھی ملے گی، لوگ کہیں گے بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، یہ بھی نیت ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آقا ایک آدمی جہاد کرتا ہے اس لیے کہ اللہ بھی راضی ہوگا، ساتھ مال بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی۔ تو آقا جب نیت مکس ہو جائے تو کیا اس جہاد کا ثواب ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل نہیں، جہاد کا ثواب صرف اسے ملے گا جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو پتہ چلا دین کس چیز کا نام ہے؟ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر المومنین نے منبر پر مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، سرکار فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے عمل ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ارادے پر ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل بھی درست، اگر نیت درست نہیں تو عمل خواہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ سیدھی سی مثال دیتا ہوں، لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، اور ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی اس لیے بھی آتا ہے کہ لوگ سجدے میں جائیں گے، میں جوتا اٹھا کے بھاگ جاؤں گا۔ آئے دونوں مسجد، آئے دونوں وضو کر کے، دونوں نے تکبیر تحریمہ کہی، چلے دونوں نے نماز مکمل کر لی۔ ایک کی نیت تھی اللہ کو راضی کرنے کی، ایک کی نیت تھی جوتا چرانے کی۔ اب جس نے جوتا چرانے کی نیت کی تھی اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے نیت کی تھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہاں محدثین نے ایک مثال دی۔ پہلے زمانے میں اس طرح نہ سائیکل سٹینڈ ہوتے تھے، نہ کار پارکنگ ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے اور کھونٹا گاڑ کر اپنی سواری باندھ کر اپنا کام کرتے تھے۔ ایک آدمی نے مسجد کے دروازے پر قلعہ گاڑا، کھونٹا گاڑا اس لیے کہ یہاں لوگ آئیں گے، نمازی آئیں گے، اپنا جانور باندھیں گے،
جانور باندھ کر آگے اللہ کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ارے 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 یہ کیا کس نے کیا؟ رستے کے اندر قلعہ گاڑ دیا، یہاں لوگ آئیں گے تو ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگے گی، وہ تو گر پڑیں گے، ان کو چوٹ لگے گی۔ اس آدمی نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے قلعہ اکھیڑ دیا۔ نیت پہلے کے بھی ٹھیک تھی، اس کو قلعہ گاڑنے کا ثواب ملے گا۔ نیت دوسرے کی بھی ٹھیک تھی، اس کو قلعہ اکھاڑنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی، نہ قرآن پڑھنے کا ثواب، نہ قرآن پڑھانے کا ثواب، نہ ذکر کرنے کا ثواب، نہ ذکر کرانے کا ثواب، نہ نماز پڑھنے کا ثواب، نہ روزہ رکھنے کا ثواب۔ اگر نیت درست ہوگی تو ہر کام کا اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے آگے خود مثال بیان فرمائی۔ سرکار حضرت عمر فاروق نے منبر پر بیٹھ کر بیان کیا، کہا میں نے اپنے کانوں سے سرکار کا فرمان سنا تھا۔ جب سرکار نے فرمایا تھا اس وقت ہجرت جاری تھی، ہجرت ہو رہی تھی، لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ انہی دنوں میں ایک آدمی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ عورت رہتی تھی مدینہ منورہ میں، وہ بندہ رہتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ عورت کا نام تھا ام قیس۔ اس نے کہا میں تم سے نکاح تب کروں گی جب تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا۔ اس آدمی نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ آیا اور اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے ہجرت کی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت تو ہوئی اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، تو جس بندے نے ہجرت کی دنیا کے لیے کہ میں دنیا کماؤں گا، او الى امرأة ينكحها، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف کہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اگر اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تھی تو ہجرت کون سی ہوگی؟ اللہ اور رسول کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے ہجرت کی تھی یا عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہجرت کی تھی تو یہ ہجرت کس لیے بنے گی؟ دنیا اور اس عورت کے لیے۔ اب اس حدیث کو پھر دیکھیے، مکہ مکرمہ دونوں نے چھوڑا، سفر دونوں نے کیا، مشقت دونوں نے برداشت کی، دونوں مدینہ منورہ پہنچے۔ ایک کی نیت یہ تھی میں اللہ رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی نیت یہ تھی کہ میں عورت کے ساتھ نکاح کروں گا، اس کو عورت تو مل گئی لیکن اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنے کا اسے نہ اجر ملا نہ ثواب ملا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان
انما الاعمال بالنیات۔ عاشقوں کے لیے ایک پیاری بات ہے، یہ ہجرت کہاں سے ہوتی؟ مکہ سے۔ مکہ میں کون سا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور ہجرت کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مدینہ طیبہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چاہیے تو یہ تھا، ہجرت کا مطلب ہوتا جو اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف آئے۔ اللہ کا گھر چھوڑ رہے تھے نا، آ رہے تھے رسول اللہ کی طرف، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو ہجرت کرے گا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور پتہ چلا اللہ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں رسول اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اسی بات کو سامنے رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ کی قسم ہے، رب کا بھی یہی در ہے۔ رب میں ملتا ہے تو یہیں سے ملتا ہے۔ کیوں؟ سرکار خود فرماتے ہیں نا، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت ہوگی اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ بھی نہیں ملتا، اللہ بھی وہاں ملتا ہے جہاں رسول اللہ ہوتے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بلاغ العلا کشف الضجا بجمالہ، صلو علیہ بلاغ العلا کشف الضجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم لوگ اعمال تو کرتے ہیں لیکن نیت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اب یہ نیت کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ نیت آدھا دین ہے، آدھا۔ کتنا دین ہے؟ آدھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کے اعمال کا تعلق یا ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے۔ آدھا دین ہے ظاہر کا اور آدھا دین ہے باطن کا۔ تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ باطن میں۔ تو جب نیت صحیح ہو گئی، نیت درست ہو گئی، تو گویا اس کو اللہ نے آدھا دین عطا فرما دیا، آدھا دین۔ نیت کے بارے میں سبحان اللہ، ایک آدمی نیت کرتا ہے،
میں صبح اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا. یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. نیت کرتا ہے, پکا ارادہ کرتا ہے میں اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا, نیت کر کے سو گیا. لیکن نیند نے غلبہ کر لیا, اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا. لیکن چونکہ اس نے نیت کر لی تھی نا, اللہ کریم فرماتا ہو میرے بندے تو اٹھ نہیں سکا تو نہ صحیح, نیت تو نے کی تھی, ہم تجھے تہجد کا ہی ثواب عطا فرما دیں. اللہ اسی لیے حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ, بندے کے عمل سے نہ اس کی نیت بہتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بتاؤ, ایک دودھ ہوتا ہے خالص اور ایک دودھ ہوتا ہے ملاوٹ والا, پانی والا. تو خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ملاوٹ ہے. اگر قطرہ پانی مل جائے خالص رہے گا, یعنی ایک قطرہ پانی باقی دودھ. ایک چھٹانک پانی مل گیا کلو میں تو خالص رہے گا. اب جتنا پانی ملتا جائے گا اتنا ہی ناخالص ہوتا جائے گا. تو نیت خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نیت خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی یا کسی اور کے دکھلاوے کی ذرہ سی بھی نیت نہ ہو, خالص خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اب دیکھو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف کن کے لیے پڑھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے لیے. اور جو درود شریف سب کا متفقہ ہے, جس میں کسی کا اختلاف نہیں, درود شریف ابراہیمی ہے نا, اس میں بھی درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. اب ہے سرکار پر درود شریف, لیکن درود شریف پڑھنے کے وقت بھی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کون راضی ہوگا؟ یہ ہے اصل ایمان. لوگ ہمیں کہتے ہیں سنی توحید پرست نہیں ہے, خدا پرست نہیں ہے, لیکن ہم لوگ تو دعوتی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دیتے ہیں. درود نبی پاک علیہ السلام پر پڑھو, سلام نبی کریم علیہ السلام پر پیش کرو, سرکار کی بارگاہ میں نعت خوانی کا نذرانہ پیش کرو. نیت یہ کرو نعت ہم پڑھیں گے, ذکر مصطفیٰ کا کریں گے تو مصطفیٰ کے ذکر سے میرا تیرا اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مومن کو خوش کرے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اس خوشی سے. مومن کو جو خوش کیا, مومن کے دل میں آئی خوشی, اس خوشی سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا, یا اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھ, اس پر کرم کر دے, اس پر رحمت فرما. جب یہ خوش کرنے والا قبر میں جائے گا, یہ فرشتہ قبر میں پہنچے گا, پوچھے گا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا.
فرشتہ بولے گا میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندہ مومن کے دل میں ڈالی تھی، اے اللہ کے بندے مومن کو خوش کرنے والے، اب میں قبر کے اندر تیرے ساتھ رہوں گا تاکہ تمہیں تنہائی محسوس نہ ہو، قبر میں تیرا دل لگاتا رہوں گا، میدان معاشر میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیری حجت بنوں گا، جب میزان پر نامہ اعمال تلنے لگے گا وہاں میں تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط پر جب تو چلے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے جنت پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اب خوش تو کیا نا مومن کو، لیکن کیوں؟ بس یہ کیوں سے ثواب ملے گا، کیوں خوش کیا مومن کو؟ تاکہ میرا اللہ رہا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو اب مومن کو خوش کرنا ثواب، مومن کی مدد کرنا ثواب، لیکن اللہ کو راضی کرنا اگر مقصود نہیں، اگر شہرت اور ناموری مراد ہے، اگر یہ مقصد ہے لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی، تو میاں ساری تیری محنت برباد گئی، تیری ساری محنت بیکار گئی، محنت کبھی تیرے کام آئے گی جب تو کام اپنے مولا کی رضا کے لیے کرے گا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا، مجاہد کو، عالم کو اور سخی کو۔ اللہ تعالیٰ مجاہد سے فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا، میں نے تمہیں جان دی، میں نے تیرے اندر قوت پیدا فرمائی، میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں یہ دیا نا، جواب میں تو نے کیا دیا تھا مجھے؟ وہ کہے گا رب العالمین تو نے مجھے دیا تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی جان کو تیری راہ میں خرچ کیا، مولا میں ویپن لے کر تیرے دشمنوں سے لڑا، مولا میں نے کئیوں کو مارا، خود زخم اٹھایا اور تیری راہ میں نے جان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا او میرے بندے میں تو تیرے دل کے اندر کی بات جانتا ہوں، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے جہاد تو نہیں کیا تھا، تو دشمنوں سے اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا اسلام کا خادم ہے، تو نے ناموری کے لیے جہاد کیا تھا، لوگوں نے دنیا میں تیرا نام لیا، تجھے مجاہد کہنے لگے، تجھے بہت بڑا بہادر کہنے لگے، تو نے جو مانگا تھا دنیا میں وہ مل گیا، میری بارگاہ سے تیرے لیے ذرہ بھی حصہ نہیں۔ چلو فرشتوں پکڑو اسے، دھکے مارتے مارتے دھکے دیتے دیتے اسے جہنم کے اندر پھینک گیا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے فرشتوں کے دھکے کھاتا ہوا جہنم کے اندر چلا گیا۔ علمان الحفیظ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما آ جائے گا مولوی صاحب عالم دین آ جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے جسم دیا، میں نے تمہیں جان دی، میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تمہیں قرآن پڑھنا سکھایا، بول تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا رب العالمین تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے قلم دیا، تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی، یا اللہ میں نے تیرا قرآن پہلے پڑھا پھر لوگوں کو تیرا قرآن پڑھایا، دین کی تبلیغ کی۔ اللہ فرمائے گا کس لیے؟ کہے گا
تھے، تو چاہتا تھا لوگ تیرے ہاتھوں میں تیری واہ واہ کرے، لوگ کہیں بہت بڑا علامہ، بہت بڑا فہامہ۔ لوگوں نے تجھے دنیا میں عالم دین کہہ دیا، جو تو نے مانگا تھا دنیا میں تجھے مل گیا۔ اب چلا جو میری بارگاہ سے، میری بارگاہ میں تیرے لیے ذرہ بھی حصہ نہیں۔ پکڑو فرشتوں، دھکے دے دے کر اسے بھی جہنم کے اندر پھینکو۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ۔ اللہ ہمیں نیتیں درست رکھنے کی توفیق دے۔ لیجئے، نیت گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کی کمائی، ساری دنیا کی محنت ضائع گئی۔ انعام کی بجائے اوپر سے پھینٹا ملا، مار ملی، سزا ملی۔ اللہ پھر تیسرے بندے کو بلائے گا، سخی۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے تجھے جسم بھی دیا، صحت بھی دی، مال بھی دیا، تو نے آگے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی، یا اللہ مسجدوں میں چندے میں دیتا رہا، مدارس کی تعمیر میں میں حصہ لیتا رہا، طالب علموں کی خدمت میں کرتا رہا، محلے میں پلیاں نالیاں میں بناتا رہا، یا اللہ غریبوں کی مدد میں کرتا رہا، بیواؤں یتیموں کے سر پہ ہاتھ میں رکھتا رہا، یتیم بچیوں کی شادی میں نے کرائی، تو مال دیتا رہا، میں مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کیوں ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے آگے جھوٹ بولتا ہے، میں تو تیرے دل کی جانتا ہوں۔ تیرے دل میں یہ تھا لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا پیسے والا، بڑا دل والا، لوگوں نے دنیا میں تیری تعریف کر دی، اب تو میری بارگاہ میں کیا لینے آیا ہے؟ مال بھی خرچ کرتا رہا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس کا مال خرچ کرنا بھی قبول نہیں، دھکے دے دے کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائی جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز وہ ہے اپنی نیت کو درست رکھنا کہ کام تھوڑا کر لیکن کر اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں اپنے سیاسی ورکروں، سیاسی بھائیوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ جب بھی الیکشن آتا ہے تو ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں نا، یہ سارے کے سارے بھاگ بھاگ کر اگلے کی خدمت کرتے ہیں، سلام کرتے تھے، بھاگ بھاگ کر، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ میں تیرا کام کرتا ہوں۔ تو لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں سلام ہو رہے ہیں، یہ کیوں خدمت کی جا رہی ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتاؤ یہ؟ وہ سمجھتے ہیں یہ لینے کے، ووٹ لینے کے لیے نا۔ دیکھو نا، محنت تو کی انہوں نے بھی، خرچہ تو کیا، اگر بس تھوڑی سی نیت بدل لے، تھوڑی سی کام کرے لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، نہ پیسہ خرچ کریں، اللہ نے دیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں، تو خدا کی قسم ہے ووٹ بھی بہت زیادہ ملیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے کام ہیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں نا، اللہ اس میں برکت بڑی دیتا ہے، بڑی برکت دیتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ 3 آدمی سفر کو چلے، اندھیری رات تھی، آ رہے تھے، پہاڑی رستہ تھا، بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ بارش تیز ہو گئی، طوفانی بارش ہو گئی، ہوا چلنے لگی، تیز جھکڑ تھا، اوپر سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی آئی،
اور سیدھا غار کے منہ پر آن کر فٹ ہو گئی، پیوست ہو گئی۔ اس طرح پیوست ہو گئی کہ اب غار سے نکلنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا تھا۔ 3 دوست تھے۔ اب وہ کہنے لگے کیا کریں؟ اخیر ایک آدمی بولا اور کہنے لگا ایسے کرو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس عمل کا واسطہ پیش کرو جو عمل زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب ایک آدمی کھڑا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنے لگا، کہنے لگا رب العالمین تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، یا اللہ میرا کام تھا بکریاں چرانا، بھیڑیں پالنا، بکریاں چلانا، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، رات کو واپسی پر بکریوں کا دودھ دو کر پہلے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، یا اللہ ایک رات آئی میں گھر آیا، دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ دونوں سو چکے تھے، یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، اب اٹھیں گے پیالہ دودھ کا پیش کروں گا، اب اٹھیں گے پیالہ دودھ کا پیش کروں گا، یا اللہ مقصد تجھے راضی کرنا تھا، ساری رات گزر گئی، میں کھڑا دودھ کا پیالہ لے کر انتظار کرتا رہا، میرے بیوی بچے مجھے بہت کہتے رہے، میں نے ان کی نہیں سنی، یا اللہ جب صبح ہوئی میرے بوڑھے ماں باپ نے آنکھ کھولی، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، یا اللہ یہ کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قدر رکھتا ہے تو پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس نے یہ دعا مانگی نا تو پتھر تھوڑا سا لڑکا، ہلا، کچھ رستہ بنا، لیکن اتنا رستہ نہیں بنا جس سے کہ بندے باہر نکل سکتے۔ اب دوسرا کھڑا کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، لوگ جس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میری مرضی تھی کہ یہ اپنا جسم مجھے سونپ دے، میں نے اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کہنے لگی میں 100 دینار لوں گی، یا اللہ پھر میں نے محنت کی 100 دینار اکٹھا کرنے کے لیے، تو 100 دینار میں نے اکٹھا کر لیا، یا اللہ ایک دن 100 دینار اکٹھا کرنے کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا لو تیری ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی، لے پیسہ اور اپنا جسم میرے سپرد کر، پہلے تو تیار ہو گئے، یا اللہ جب بالکل میں گناہ کرنے لگا تو اس نے ایک لفظ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یا اللہ میں بس بالکل گناہ کے قریب تھا، دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ چکا تھا، لیکن جب اس نے تیرا نام لیا، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے 100 دینار بھی چھوڑ دیے، گناہ بھی چھوڑ دیا، یا اللہ اگر اس عمل کی تیری بارگاہ میں کوئی ویلیو ہے تو رب العالمین ہمیں یہاں سے رہائی نصیب فرما۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا تو اب پتھر اور لڑکا رستہ اور کھلا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب تیسرا کھڑا،
اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگا، رب العالمین ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو مزدور رکھا اور مزدوری کیا طے پائی کہ 3 سا چاول کے اسے میں بعد میں دوں گا۔ جب اس نے اپنی مزدوری کر لی تو میں نے جو طے شدہ اجرت تھی وہ چاول اسے پیش کیے، لیکن وہ کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو یا اللہ میرے دل میں آیا کہ اللہ کو راضی کر، اس کے چاول مت کھا۔ تو مولا میں نے انہی چاولوں کو تیری رضا کے لیے کھیت کے اندر بویا۔ کھیت میرا تھا، پانی یا اللہ میں نے لگایا، محنت میں نے، لیکن چاول وہ تھے جو اس کی مزدوری کی تھی۔ فصل ہو گئی، میں نے اس فصل کو سنبھالا، کچھ کو بویا، کچھ سے جانور خریدے۔ ہوتے ہوتے میں نے اسی مالوں سے بہت سارے جانور خریدے اور ایک غلام خرید لیا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مولا تقریباً 20-22 سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، بڑا مجبور ہو کر میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں۔ کہنے لگا میرے بھائی میں نے ایک مرتبہ تیرے ہاں مزدوری کی تھی، 3 سا چاولوں پر مجھے وہ چاول تو دے دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے یہ ریوڑ بھی تیرا، یہ چرواہا بھی تیرا۔ کہنے لگا مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، وہ تیرے چاول میں نے بوئے تھے، کاشت کیے تھے، محنت کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جا یہ ساری بکریاں بھی لے جا، چرواہا بھی لے جا۔ یا اللہ اگر یہ میں نے تیرا کام سارا تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں بس اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو یہاں سے نجات عطا فرمائی۔ تو نجات کیوں ملی؟ انہوں نے جو کام کیا تھا خالص اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ بھئی یہ اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے، وہ ہے نا دل میں یہ عبادت کس چیز کا نام ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کیا ہے جب خدا بھول جائے؟ نئے فرزند و نقرہ و زن، اولاد کا نام دنیا نہیں ہے، زمین کا نام دنیا نہیں، عورت کا نام دنیا نہیں، دولت چاندی کا نام دنیا نہیں۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ بھول جائے تو۔ لیکن اگر اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے، دکان پر جاؤ سودا دینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، تو یہ بھی عبادت۔ اللہ یاد رہے، دکان پر گاہک نپٹاؤ تو اللہ یاد رہے، گاہکوں سے نپٹاتے وقت نپٹتے وقت اللہ یاد ہوگا، یہ بھی عبادت۔ اور کام کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ جو حدیث پاک میں نے 3 آدمیوں کی آپ کو سنائی ہے، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہ جو ہمارے مخالفین ہیں
وہ ایک بات کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے بھی وسیلہ تو پیش کیا تھا، لیکن وسیلہ کس چیز کا پیش کیا تھا؟ عمل کا، عملوں کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، ذات کا وسیلہ پیش کرنا یہ شرک ہے۔ وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتے ہیں۔ مثلا ہم جو کہتے ہیں یا اللہ صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا ہمارا یہ کام کر دے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو کہتے ہیں یہ سرکار کی ذات ہے، عمل نہیں۔ تو سرکار کی ذات کا وسیلہ پیش کرو گے تو شرک ہے، عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو یہ جائز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن بھی کہتا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت پڑ جائے نا تو اللہ سے مدد مانگو، صبر کے وسیلے سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے صبر کرو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ اس کی برکت سے میری مدد فرما، نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں، نفل پڑھو، ریاضت کرو یا اللہ اس کی برکت سے مدد فرما۔ تو یہ بھی اعمال ہے، اعمال ہے۔ تو ذات کے وسیلے سے مانگنا حرام ہے اور عمل کے وسیلے سے مانگنا یہ جائز ہے۔ یہ ایک نئی بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ جو کہتے ہو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری مدد فرما، ٹھنڈے دل سے سوچو تو اس کا بھی مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ سرکار کی وجہ سے، سرکار کی برکت سے مدد فرما، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ نبی کریم علیہ السلام تیرے محبوب ہیں، اور یا اللہ مجھے تیرے محبوب سے پیار ہے، یا اللہ جو مجھے تیرے محبوب سے پیار ہے اسی پیار کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے۔ ایک آدمی سرکار سے پیار نہیں کرتا، وہ سرکار کا وسیلہ دے گا؟ تم ہنومان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہو؟ تم کہتے ہو یا اللہ تینوں کتی دا واسطہ میں دے، کیا کہتے ہو؟ یا اللہ کس کے؟ جو تیرا پیار۔ اصل میں نام ذات کا ہے لیکن در حقیقت یہ بھی عمل ہے۔ یا اللہ مجھے جو تیرے پیار سے پیار ہے اسی پیار کا واسطہ یا اللہ میری مدد فرما۔ تو بھئی ہم لوگ بھی شرک نہیں کرتے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی، دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، آگے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک موٹی مثال دیا کرتا ہوں۔ کرتا پہنا نا، کرتا میں نے بھی پہنا ہے، آپ نے بھی پہنا ہے، جوتا میں نے بھی پہنا ہے، آپ نے بھی پہنا ہے۔ کرتا پہنتے وقت یہ بایاں بازو پہلے پہن لو کرتا تب بھی پہنا جائے گا، دایاں پہلے پہنو تب بھی پہنا جائے گا۔ جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتا تب بھی پہنا گیا، دایاں پاؤں پہلے ڈالو تب بھی پہنا گیا، جوتا تو پہنا ہی جائے گا۔ لیکن کرتا پہنتے وقت، جوتا پہنتے وقت نیت یہ کر لو یا رب العالمین، تیرے محبوب نے فرمایا تھا ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دائیں طرف سے پسند کرتا ہے۔ یا اللہ اس لیے میں کرتا دائیں طرف سے شروع کر رہا ہوں، جوتا بائیں پاؤں پہلے سے شروع کر رہا ہوں۔ میرے بندے تیری نیت اگر یہ ہوگی یقین کر لے جوتا پہنے گا تو بھی ثواب ملے گا، کرتا
بس یہی گزارش ہے، کام کرو تو اللہ کی رضا کے۔ یہ جو سنی سنائی باتوں پر اشتعال میں آتے ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں دین نہیں رہا، ذاتیات بہت آ گئی، جو اب گوجرے کے بارے سنا گیا ہے اور جو مرید کے بارے میں سنا گیا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تم بھی سمجھ کے رہنا، سنبھل کے رہنا۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی کوئی اشتعال دلوایا، فلاں نے نبی پاک کو گالی دے دی ہے، فلاں نے قرآن جلا دیا ہے، فلاں نے سنت کی توہین کر دی ہے۔ کبھی سنی سنائی بات پر اشتعال میں مت نکلنا، جب تک پورا پروف نہ مل جائے، پورا ثبوت نہ مل جائے، کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ یہ میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھو، کافر ہو، عیسائی ہو، جو یہاں آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کوئی دین اسلام نہیں کہ پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کو مار دو۔ اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو جائے کہ یہاں رہنے والے غیر مسلموں کو مار دو، تو تمہیں پتہ ہے یورپ کے اندر کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ انہوں نے اگر جوابی کارروائی کے طور پر وہاں مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا تو پھر تو تم چین کرنے کے قابل بھی نہیں رہوگے۔ دروازہ تو تم نے خود کھولا ہے۔ خدا کے لیے جو کام بھی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کے رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روم کے بادشاہ نے مسلمان سفیر سے پوچھا تھا، تمہارے امیر کی کوالٹی کیا ہے؟ تمہارے امیر میں وصف کیا ہے؟ تو جواب دیا تھا، لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ دیتا کیوں نہیں؟ ایمان کامل ہے۔ دھوکہ کھاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عقل بھی کامل ہے۔ تو بھائی اللہ تعالی ہمیں وہ حکمران، ہمیں وہ لیڈر عطا فرمائے جو خام خواہ اشتعال میں نہ آئے۔ یہ مولوی صاحبان بھی لیڈر ہی ہوتی ہے نا، لیکن مصیبت یہ ہے، یہ اکثر ہو گئے بزنس میں، دکاندار۔ وہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا بولتا پاکستان، وہ نصرت جاوید بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا، یہ دکاندار ہے، 80% سے زیادہ میں اس کے ساتھ متفق ہوں۔ یہ مساجد بھی دکانداری کے اڈے بن گئے، اپنی ٹور کے اڈے بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو سیدھا رستہ دکھایا جائے۔ یار اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا رستہ ہی دیکھنے کی اور دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اشتعال میں نہیں آنا۔ جو یہاں آتے ہو، کوئی کافر ہو بھوکا مرتا نظر آئے، آپ پر لازم ہے اسے روٹی کھلاؤ، کافر بھی کیوں نہ ہو۔ مسلمان ہو اس کو بھی کھلاؤ۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کا نام ہے۔ باقی جو کچھ کہتے ہیں سب فراڈ ہے، دکانداری ہے، ہمیں دو۔ لوگ تو پتہ نماز کے لیے تلقین کیوں کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اگر وہ نماز مبلغ کی مسجد میں جا کے پڑھے پھر تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے کہنے پر نماز دوسری مسجد میں شروع کر دے تو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ لے کیوں ہے جی، اسی تے آکھے اسی نماز پڑھے، اگر تو دوسری مسجد چلا گیا جا کے تو پتہ چلا یہ نماز کی تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کس چیز کی ہے؟ اپنی پارٹی بنانے کی۔ اور نہیں، وہ پارٹیاں نہ بنا، اللہ کا رستہ دکھا، رسول اللہ کی محبت سکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی رستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی محبت دل میں ہو، اس میں فرق آ گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس میں فرق نہ آئے نبی پاک کے پیار میں، اب لوگوں کی خدمت کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا کام بھی کرے گا تو بہت زیادہ۔ سنت
باہر ہو تو کیوں جلانا ہے؟ اگر تو اس چراغ جلانے